جی السلام علیکم۔ دریا چناب ہیڈ مرالہ کے مقام سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 5 ستمبر جمعے کا دن ہے اور صبح کے تقریباً 7:20 ہو رہے ہیں۔ مرالہ براج پر میں پہنچ چکا ہوں۔ تازہ ترین سیلابی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی میں اضافہ ہوا ہے، کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بھی ابھی بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت دریا چناب کا ریلا جو ہے وہ کہاں پہنچا ہے، کہاں پر اس وقت وہ تباہی مچا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ستلج کی جو صورتحال ہے یہ بھی انتہائی پریشان کن ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے ہمارے مزدور بھائی صبح صبح سے نکل چکے ہیں مزدوری کرنے کے لیے۔ ایسے مزدوروں کا خیال کیا کیجئے جو آج کے دور میں بھی گدھا گاڑی پر اپنے لیے روزی روٹی کماتے ہیں۔ اگر ان کے 100 روپے بنتے ہیں تو انہیں تھوڑے سے زیادہ دے دیا کیجئے، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، میرے ایک بھائی ہیں جنگ سے، میرے ایک بڑے پرانے فالور ہیں اور بڑے اچھے دوست میرے بن چکے ہیں، مہر آصف جٹھیانہ سیال صاحب۔ ان کا کل مجھے میسج آیا تھا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہمارے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچی جا رہی ہے۔ خاص کر کے جو جانوروں کا چارہ ہے وہ اگر 400 روپے کا ہے تو اس وقت 1200 روپے میں مل رہا ہے انہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو حکومت سے گزارش کروں گا کہ ایسے ہر اس دکاندار کے خلاف کارروائی کی جائے جو ذخیرہ اندوزی کر کے سیلاب کے دنوں میں اپنی چیزیں جو ہے مہنگی بیچتا ہے۔ سیلاب زدگان پہلے ہی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہیں، اور دوسرا وہ جو دکاندار ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، میں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو، تھوڑی سی شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ہر اس دکاندار کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو اس طرح سے غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قبر میں جا کر آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے کہ آپ نے مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کو لوٹا تھا، بجائے ان کی مصیبت کرنے کے آپ نے اس کو لوٹا تھا۔ اور آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی حج کر لیں، عمرے کر لیں، اگر اس طرح کے گھناؤنی حرکتیں آپ کریں گے تو قبر میں آپ کو کوئی بھی نہیں جو ہے آپ کی جان چھوٹے گی۔ اچھا جی، اب آتا ہوں میں ڈیٹیلز کی طرف، اور ڈیٹیلز دریا چناب کے حوالے سے یہ ہیں کہ یہاں سے جو سیلابی ریلا گزرا ہے وہ جنیوٹ کراس کر چکا ہے، اور جھنگ جو ہے آج دوپہر تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت تازہ ترین پوزیشن ہے مرالہ کے مقام کی، وہ جو ہے جناب یہ ہے کہ کل شام کو 1,17,000 کیوسک پانی ہو گیا تھا، اور بڑی تیزی سے پانی یہاں پر ہیڈ مرالہ کے مقام پر کم ہوا، لیکن رات کو جو ہے ان ایکسپیکٹڈلی اس میں اضافہ ہوا۔ 1,38,000 کیوسک پر یہ پانی پہنچا ہے، اور ابھی بھی 1,38,000 کیوسک پر ہی یہ پانی چل رہا ہے۔ میرے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈلی تھا، لیکن ہو سکتا ہے اوپر کوئی تھوڑی بہت ہلکی بہت بارش ہوئی ہو جس کے بعد یہ پانی جو ہے وہاں پر پہنچ گیا ہو۔ اور اب جو ہے ہیڈ محمد والا پر سیلابی سطح جو ہے وہ بننا شروع ہو چکی ہے۔ ہیڈ پنجند پر رات کو جو ہے 2.5 لاکھ کیوسک کراس ہو چکا ہے، اور ہیڈ پنجند اور ہیڈ محمد والا ان جگہوں پر بھی بڑی سیلابی صورتحال نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تریمو کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی آپ کو بڑی سیلابی صورتحال نظر آئے گی۔ اور جو اس وقت ریور چناب کا جو ایکچول ڈیٹا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ریور چناب کا جو ایکچول جناب ڈیٹا ہے وہ 1,38,000 یہاں پر ہے، 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہیڈ خانکی کے مقام پر ہے، اور اسی طرح سے 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہیڈ قادر آباد کے مقام پر ہے۔ مطلب جو سیلابی ریلا یہاں سے گزرا وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے، اور اس وقت خانکی اور قادر آباد کے مقام سے وہ سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ جو اس وقت پوزیشن ہے ستلج کی پوزیشن جناب بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ ستلج کی پوزیشن کافی پریشان کن ہے۔ اس وقت 3,19,000 کیوسک جو ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر انڈیا سے پاکستان میں پانی داخل ہو رہا ہے، اور یہ ہائیسٹ ڈیٹا ہے اب تک کا۔ 2,81,000 کیوسک پانی آیا تھا 2023 میں جب ستلج میں سیلاب آیا تھا، اور 1,91,000 کیوسک پر گیا تھا ہیڈ سلیمانکی پر، اور اس سیلاب نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ ابھی تک ستلج کے وہ لوگ سنبھل نہیں سکے جو اس سیلاب سے 2023 کے سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی جو اس وقت کا ڈیٹا ہے وہ 3,19,000 کیوسک کا اخراج کیا جا رہا ہے ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر، اور یہ ایک بڑا فگر ہے۔ 1,42,000 کیوسک کا اخراج ہیڈ سلیمانکی سے کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑا فکر ہے۔ دریائے ستلج جو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ دریائے ستلج
پاکستان میں جتنے بھی علاقے دریائے ستلج کے ہیں، گنڈا سنگھ قصور سے لے کر نا آگے ہیڈ سلیمان کی اور پھر آگے جناب بہاول نگر، پاک پتن، قصور، اکاڑا، دیپال پور، یہ جتنے بھی اس کے دیہات ہیں، فلیٹ ایریاز ہیں، کھلے علاقے ہیں، لوگوں کی وہاں پر جو ہے ایک ایک منزلہ مکان بنانے کی روایت ہے۔ لوگوں کے پاس زمینیں تو بہت ہیں لیکن مکان ایک ایک منزلہ ہی بنایا جاتا ہے۔ حویلیاں ٹائپ جو ہیں وہاں پہ فارم ہاؤس ٹائپ گھر ہوتے ہیں جو اس سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا ستلج کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ مصیبت ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام سے دریائے چناب کا ریلا گزر گیا ہے لیکن اب دریائے چناب کا ریلا ان علاقوں میں پہنچ چکا ہے جن علاقوں میں دریائے چناب کا ریلا بھی بہت زیادہ مصیبت پیدا کر سکتا ہے۔ اوورآل سیلاب سے متاثرہ علاقے پاکستان میں دریائے ستلج کے اور دریائے چناب کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے، سینکڑوں دیہات اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور لاکھوں کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بات پھر میں کروں گا کہ سیلاب متاثرین کو مہنگا سامان بیچنے والے دکانداروں پر اللہ کی لعنت ہے، پورے پاکستان کی لعنت ہے۔ مہنگا سامان بیچنے والے دکانداروں کو شرم آنی چاہیے اور انہیں ڈوب سے مرنا چاہیے ڈوب کر۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے، 1,38,000 مرالہ کے مقام پر ہے، آگے خان کی 2 لاکھ سے کراس کر چکا ہے اور قادر آباد بھی 2 لاکھ سے کراس کر چکا ہے، مطلب جو 5 لاکھ کا ریلا ہے وہ نیچے آ گیا ہے اور ہیڈ پنجنند پر جو ہے یہ پانی اب بہت جلدی پہنچے گا۔ ہیڈ جناب جھنگ کے قریب یہ پانی پہنچ چکا ہے، چنیوٹ سے یہ رات سے گزرنا شروع کل دوپہر سے ہوا ہے اور جھنگ کے قریب یہ پانی پہنچ چکا ہے۔ پہلے ہی وہاں پر بہت زیادہ پانی تھا اور لوگوں کو بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی وہاں پر ہو رہی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔